اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 87 سے لے کے 91 تک اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی اس طرح فرمائی ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور انہیں نبی بنا کے بھیجا، اور اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو کتابیں دے کے مبعوث فرمایا۔ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی اور ان کو روح القدس سے ان کی مدد کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب بھی کوئی اللہ کا رسول ان کے پاس آتا اور ان کی اس کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے آتا کہ جو ان کے پاس موجود تھی، تو انہوں نے اس کو جھٹلایا اور اس کی نافرمانی کرتے چلے گئے، اور یہ کہتے تھے اس وجہ سے کہ انہوں نے تکبر کیا اور انہوں نے بہت سارے انبیاء کو قتل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے دل تو غلاف والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اس وجہ سے ہے کہ تم نے کفر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے تم پہ لعنت مسلط کر دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ بہت بری چیز ہے کہ جس کے بدلے انہوں نے اس کو خرید لیا ہے۔ اور یہ لوگ وہ کہتے تھے کہ وہ نبی آئے گا جو آخری نبی جس کی ان کی کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئیاں کی ہیں، تو پھر ہم تمہارا حساب کتاب کر لیں گے۔ لیکن جب وہ نبی بنی اسرائیل سے کی بجائے وہ بنی اسماعیل میں سے آیا، تو تم نے اس کو سچ جانتے ہوئے بھی تو اس کی مخالفت کی، اور اپنے جو بھائی باندھے ان کو بھی یہ کہا کہ تم اس کی دلیل کو اپنی کتاب میں چھپا کے رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کتنا بڑا برا سودا تھا جو انہوں نے اس کتاب کو چھپا کے کیا، اور انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کی دنیا کے اوپر ترجیح دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اس کتاب پہ ایمان لے آؤ، اس نبی کو مان لو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اسی کتاب پہ ایمان لائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ اتاری ہے، ہم اس کتاب کو نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا ٹھیک ہے کہ تم اس کتاب کو تو مانتے ہو کہ جو تمہارے اوپر تمہارے نبی کی طرف سے تم پہ نازل کی گئی تھی، لیکن تم نے اس کے بعد کے آنے والے انبیاء کو قتل کیوں کیا ہے؟ تو یہ تو ذرا تم بتاؤ۔ تو یہ تو ان کا رویہ تھا کہ کتاب کے کچھ کتاب کو مان لینا اور جو باقی کتابیں ہیں ان کو تصدیق نہ کرنا، ان کو نہ ماننا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہ روش ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں بھی ذلیل کیا، اور قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم کے اندر ڈالے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا فہم، اس کی سمجھ اور اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔